بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حق چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ایک نئی ریئیکشن ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں پاکستان میں عورت مارچ کو بھی ڈسکس کریں گے اور ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان بھی سنیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور ویڈیو کے اینڈ پہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ایک کمیونٹی ہر سال سڑکوں پر نکلتی ہے اور عورت مارچ کا نعرہ لگاتے ہوئے بے حیائی پھیلانے کی کوشش کرتی ہے۔ یقیناً آپ سب نے وہ بینرز بھی دیکھے ہوں گے کہ ان بینرز پر کتنے بے حیائی کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک اسلامک ملک میں رہتے ہوئے، ایک اسلامک سوسائٹی میں رہتے ہوئے یہ لوگ صرف بے حیائی پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ اسلام کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اسلام میں پردے کا کوئی ذکر نہیں، اور اسلام میں عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ گھر سے باہر نکل کر بے حیائی کے کپڑے پہن کر سڑکوں پر نکل سکتی ہے، اور رات کو جتنا مرضی دیر سے گھر آئے ان کا باپ اور ان کے بھائی ان سے نہیں پوچھ سکتے کہ آپ اس وقت رات کو دیر گھر کیوں آئے ہو۔ ان کے بینرز اگر آپ دیکھیں تو ان کے بینرز پر پردے کے خلاف بھی کافی واہیات باتیں لکھی ہوتی ہے، اور یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اسلام میں پردے کا کوئی کنسپٹ نہیں، بلکہ اسلام نے خود عورتوں کو اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ جس قسم کے مرضی کپڑے پہن کر باہر نکل سکتی ہے۔ تو میں صرف ان عورتوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، حضرت فاطمہ نے فرمایا تھا کہ میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں لے کے جانا تاکہ کسی غیر محرم کی نظر میرے جنازے پر نہ پڑے۔ تو ان بے حیا عورتوں کے لیے یہ دلیل ہی کافی ہے۔ یعنی اگر جنازے کو جاتے ہوئے دیکھا ہو کبھی، تو آپ کو پتا ہوگا کہ جب عورت کا جنازہ نکلتا ہے، چاہے مرد کا ہو یا عورت کا، تو اس کے اوپر چادر ڈالی ہوتی ہے، یعنی اتنے پردے میں اس کی میت کو لے جایا جاتا ہے کہ کسی کی نظر اس پر نہیں پڑتی، نہ ہی کسی کو پتہ چلتا ہے کہ اندر میت عورت کی ہے یا مرد کی ہے۔ اس کے باوجود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے جنازے کو اندھیرے میں لے کے جانا، یعنی میت کے اوپر چادر ہونے کے باوجود اور اتنا پردہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ اندھیرے میں میری میت کو لے کے جانا، یعنی کہ میرے میت کے اوپر جو چادر ڈالی ہوئی ہے اس پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ اور آج کل یہ عورتیں اس پہ الجھ رہی ہے کہ پردہ بالوں تک ہے، پردہ چہرے کا نہیں ہے، اتنا پردہ جائز ہے، اتنا نہیں جائز ہے۔ تو یہ جو غلط فہمیاں یہ پھیلا رہی ہے اور جن باتوں پہ یہ الجھا رہی ہے پوری امت کو، تو ان کے لیے یہ دلیل ہی کافی ہے۔ باقی آپ سب کو پتا ہے کہ ان عورتوں کا مقصد صرف پاکستان میں بے حیائی پھیلانا ہے، اسلام کو ختم کرنا ہے، اور جو باپردہ عزت دار عورتیں ہیں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔ باقی آپ سب کو معلوم ہے کہ جتنے بھی اسلامک باپردہ عورتیں ہیں جو اسلام کو جانتی ہے، اسلام کو سمجھتی ہے، ان کو اگر آپ فورس بھی کریں کہ پردہ نہ کرو، حجاب کو اتار دو، تو وہ حجاب نہیں اتاریں گے۔ اور اس کی ریسنٹ مثال آپ لوگ کے سامنے ہے کہ جب انڈیا میں RSS کے گنڈوں نے مسکان نامی ایک لڑکی کو فورس کیا کہ حجاب اتارو اور اس پر تشدد کرنے کی کوشش کی، تو مسکان نے حجاب اور اسلام کا دفاع کرتے ہوئے ان گنڈوں کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور بہت ہی بہادری کے ساتھ اچھے طریقے سے حجاب اور اسلام کا دفاع کیا، جس کے حق میں انڈیا میں موجود تمام مسلمان عورتوں نے حجاب کر کے سڑکوں پر نکل آ کر اسلام اور حجاب کا دفاع کیا۔ تو میں صرف اس عورت مارچ کا نعرہ لگاتے ہوئے عورتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان کو مرد فورس کر رہے تھے کہ آپ حجاب کرو؟ نہیں، بلکہ ان کو خود احساس تھا، ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اپنے لیمٹس کا پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پردے کا حکم ہے، حجاب کا حکم ہے، تو حجاب ہی وہ چیز ہے جو ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں موجود تمام صحافی اور تمام پولیٹیشنز اس عورت مارچ کے بے حیا کمیونٹی کے بارے میں کبھی بھی کھل کے نہیں بولتے، حالانکہ ان سب کو پتہ ہے کہ ان کے پیچھے بیرونی طاقتیں ملوث ہے جو کہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام کا نام و نشان مٹ جائے اور اسلام میں زیادہ سے زیادہ بے حیائی پھیلے۔ یقیناً آپ سب کو معلوم بھی ہوگا کہ صلاح الدین ایوبی کا قول ہے کہ اگر آپ نے کسی معاشرے کو، کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا ہو تو اس قوم اور معاشرے میں سود اور بے حیائی عام کر دو۔ ناظرین، بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک عورتوں کے حقوق کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا، اور جن حضرات نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ یہ مغربی نعرہ آزادی نسواں کا حقیقت میں عورتوں کے عزت کو لوٹتا ہے،
عورتوں کے آبرو کو لوٹتا ہے, عورتوں کو ذلیل کرتا ہے. The Western society claiming to uplift the woman have actually degraded her to a status of mistresses, of concubines, of society butterflies, which are hidden behind the colorful screen of art and culture. یہ مغربی تہذیب جو کہتی ہے کہ خواتین کو ہم اونچا مقام دے رہے ہیں, حقیقت میں انہیں ایک طوائف بناتا ہے, حقیقت میں انہیں رخیل بناتا ہے, انہیں بازار کی زینت بناتا ہے آرٹ اور کلچر کے رنگین پردے کے پیچھے. اسلام نے الحمدللہ 1400 سال پہلے خواتین کو اپنے حقوق دیے. وہ دور ایام الجہلیہ کہلاتا تھا. جب قرآن شریف نازل ہوا وہ دور کو کہتے تھے ایام الجہلیہ, the days of ignorance. اس وقت الحمدللہ اسلام نے خواتین کو اپنے حقوق دیے. آج کی دنیا کی آبادی میں سے تقریباً 20 سے 25% مسلم ہیں اور کئی مختلف مسلم معاشرے ہیں. کچھ اسلام کے قریب ہے, کچھ اسلام سے دور ہے. اسلام میں خواتین کے حقوق کو جاننے کے لیے ہمیں مسلم معاشرے کو نہیں دیکھنا چاہیے, مسلمانوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. اگر صحیح طریقے سے آپ جاننا چاہتے ہیں اسلام میں خواتین کے حقوق کیا ہے, ہمیں تحقیق کرنا چاہیے اسلام کے مذہب کتاب کی. جو بنیادی کتابیں ہیں اسلام میں اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے جاننے کے لیے اسلام میں خواتین کے حقوق کیا ہے. اسلام میں بنیادی کتابیں ہیں قرآن اور صحیح حدیث. قرآن اور صحیح حدیث کبھی بھی آپس میں نہیں ٹکرائیں گے. میں جانتا ہوں کہ اس موضوع پہ اسلام میں خواتین کے حقوق اکثر کئی بار علماؤں کا اختلاف ہے. اس کی وجہ ہے کیونکہ کئی بار ایک قرآن مجید کی آیت کو دیکھتے ہیں اور باقی سارے آیتوں کو نظر انداز کرتے ہیں. اگر قرآن مجید کو ایک ساتھ میں پڑھا جائے گا مکمل طور پہ تو جتنے بھی اختلاف ہے اکثر یہ اختلاف دور ہو جائیں گے. اگر کوئی 2-3 رائے ہے تو صحیح رائے جاننے کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے صحیح حدیث میں اس کی تفسیر کیا ہے. اگر یہ اختیار کیا جائے تو انشاءاللہ جتنے بھی اختلاف ہے وہ مٹ جائیں گے. اسلام میں مرد اور عورت کا درجہ برابر ہے, لیکن برابر درجے کا مطلب یہ نہیں کہ عورت اور مرد ہو بہو ہے. عورت اور مرد کا درجہ اسلام میں برابر ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت اور مرد ہو بہو یکساں ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت اور مرد کو فزیولوجیکلی ڈفرینٹ بنایا ہے, بایولوجیکلی ڈفرینٹ بنایا ہے, سائیکولوجیکلی ڈفرینٹ بنایا ہے, فزیکلی ڈفرینٹ بنایا ہے. جسمانی طور پہ عورت اور مرد الگ ہے, ذہنی طور پہ الگ ہے. ڈپینڈنگ اپون دا میک اپ, جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو الگ طریقے سے بنایا ہے اسی طریقے سے ان کا رول جو ہے وہ علیحدہ ہے, ڈفرینٹ ہے. آج کی اس تقریر اسلام میں خواتین کے حقوق کو میں نے 6 حصوں میں بانٹا ہے. اسلام میں خواتین کے روحانی حقوق, اسلام میں خواتین کے معاشی حقوق, اسلام میں خواتین کے معاشرتی حقوق, اسلام میں خواتین کے تعلیمی حقوق, اسلام میں خواتین کے قانونی حقوق اور اسلام میں خواتین کے سیاسی حقوق. ہم پہلے غور کریں گے اسلام میں خواتین کے روحانی حقوق پر. اکثر غیر مسلم کو یہ غلط فہمی ہے کہ اسلام میں جنت صرف مردوں کے لیے ہے, خواتین جنت میں جا ہی نہیں سکتے. ان کی یہ غلط فہمی ہے. یہ غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 124 میں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ, مطلب اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص چاہے عورت یا مرد ہو اور وہ اچھے اعمال کرتا ہے اور وہ مومن ہے تو انشاءاللہ
وہ جنت میں جائیں گا اور اس کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی شخص ہو چاہے مرد یا عورت اگر اچھے اعمال کرتا ہے اور مومن ہے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گا. جی تو ناظرین، تو جیسا کہ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو ایک جنرل اس میں اوور ویو دیا اور بتایا کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق بھی شامل ہے اور مردوں کے حقوق بھی شامل ہے. پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ عورتوں کے حقوق اور مرد کے حقوق برابر ہے لیکن ڈیفرنٹ طریقے سے، کیونکہ فزیکلی مرد اور عورت ایک دوسرے سے کافی ڈیفرنٹ ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک بیسیکلی یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے کہ اسلام میں صرف مردوں کے حقوق نہیں ہے بلکہ عورتوں کے بھی حقوق ہے. تھوڑا سا اگر ہم ماضی میں جائیں اور اسلام سے پہلے کا دور دیکھیں تو اس دور میں لوگ لڑکی اگر پیدا ہوتی تو اس پہ شرم محسوس کرتے اور اس کو زندہ ہی دفنا دیتے، کچھ جلا دیتے کچھ زندہ دفنا دیتے، اور عورت کی پیدائش وہ اپنی توہین سمجھتے تھے تو لڑکی کے پیدا ہونے پر وہ لوگ اسے زندہ ہی دفنا دیتے تھے. پر جب اسلام آیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات بھیجے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنایا تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی. تو جب اسلام آیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سب کو بتائے، عورتوں کے حقوق سب کو بتائے کہ عورت رحمت ہے، عورتوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے، اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کا قتل عام نہیں کرنا چاہیے اور اتنے تشدد کے ساتھ اس کو زندہ نہیں دفنانا چاہیے. تو پورا معاشرہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھی ہو گیا اور جو لوگ حق کی تلاش میں تھے اور جو لوگ ایمان لانے والے تھے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو تسلیم کیا اور انہوں نے عورتوں کی عزت کرنا شروع کی، عورت کو رحمت سمجھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ عورت ایک رحمت ہے، یعنی بیٹی ایک رحمت ہے. جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کے گھر میں رحمت آ جاتی ہے اور وہ اس کے لیے رحمت کا باعث بنتی ہے. جو لوگ اس کو توہین سمجھتے تھے کہ میرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے اور اس کو زندہ دفناتے تھے، وہ لوگ اسلام کی وجہ سے بیٹیوں کو رحمت سمجھنے لگے. تو میں صرف عورت مارچ کے اس بے حیا کمیونٹی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کس حقوق کے بارے میں بات کر رہے ہیں جبکہ عورتوں کو اصل حقوق اسلام نہیں دیے ہیں. اگر یہ لوگ خود کو مسلمان سمجھتی ہے تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے انکار کیوں کر رہی ہے؟ یعنی یہ بے حیا کمیونٹی نہ تو صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، بے حیائی پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے، بلکہ ساتھ میں یہ اللہ تعالیٰ کے دین کو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو بھی چیلنج کر رہی ہے. تو میں تو اس مارچ کے سخت خلاف ہوں اور میرا اپنا ریویو، میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہی ہے. تو بحیثیت مسلمان اور اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں بتاؤں تو یہ عورت مارچ صرف بے حیائی مارچ ہے. یہ لوگ صرف پاکستان میں بے حیائی پھیلانے کے لیے سڑکوں پر نکلتی ہے. باقی آپ سب کو پتہ بھی ہوگا، اگر آپ چاہے ان کے ویڈیوز بھی یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، ان کے سلوگنز، ان کے بینرز آپ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. آپ سب کو پتہ چل جائے گا یہ بے حیائی کے الفاظ اسلام کے فیور میں ہے، ہمارے معاشرے کے، اسلامک معاشرے کے فیور میں ہے، یا یہ بے حیائی پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو بحیثیت مسلمان میرا نظریہ تو ان کے خلاف ہے، میں بالکل ان کے خلاف کھڑا ہوں. آپ لوگ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا. ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا اور جن حضرات نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.